تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. پھر آپ کا صحابہ کی طرف اشارہ کیا فرمایا کیا میرا صحابہ یہ مت سمجھ جانا کہ میرے پاس کوئی نبی آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل میرے پاس کوئی نبوت نہیں. جی بالکل صحیح ہے. یہ الگ بحث اٹھے گی. پہلے یہ مسئلہ تو سمجھ لیا آپ نے اب تک جی کہ جو بھیجے گا خدا اس کا جو بھی مقام ہوگا وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، دیر کے بعد آئے گا. نہیں یہاں میرا خیال سے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. نہیں میں آپ کی بات نہیں میری بات سمجھ لیجیے. عربی سمجھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تقویٰ ضروری ہے. ہدی للمتقین فرمایا ہے قرآن کریم نے. یہ جواب تھا میرا اصل. اور بعد میں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ایمان گویا سوریا پہ چلا گیا. جب ایمان ہی سوریا پہ چلا گیا تو ترجمے کون صحیح کرے گا؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے. یہ میں دلیل دے رہا تھا. اب آپ نے مسئلہ بدل کے ایک اور مسئلہ شروع کیا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت گویا بند ہو گئی ہے. خاتم النبیین کی تشریح تو ختم ہوئی قرآن کی. اب ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں. ایک آپ نے یہ بھی حدیث بیان کی، ایک اور بھی حدیث ہے. جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا لبعثت یا عمر، اے عمر تو مبعوث ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب ایک فیصلہ کر لیں آگے بات بڑھانے سے پہلے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون پر جو کچھ بھی فرمایا ہے سب کو مانیں. یہ نہیں کہ آگے کو مان لیں اور آگے کو چھوڑ دیں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آدھی حدیث میں آپ پکڑ لیں اور آدھی میں پکڑ لوں پھر تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں. ایک اور حدیث کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امام مقرر کیا، امیر مقرر فرمایا جب غزوے کے لیے شمال کی طرف تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے علی بمنزلت ہارون ہے میرے لیے. جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھا اسی طرح اس کی اطاعت کرنی ہوگی، سوائے اس کے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں. یہ بھی فرما دیا. بعد والی حدیثیں کافی کہوں گی اور بھی بہت سی ہیں. اب آنے والی حدیثیں بھی سن لیجیے. مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا، آنے والا مسیح. اور ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ بھی فرما دیا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت تھی، آپ کے بیٹے سرزادہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت، اور یہ وفات خاتم النبیین آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہے. قطعی طور پر تمام علماء متفق. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ نبی تھا. اس لیے میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی میرے منہ سے نکلتا ہے. اور آپ کی سن 5 میں ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 9 کے آغاز میں غالباً 4 سال کی تقریباً عمر تھی جب آپ نے وفات پائی. اور آیت خاتم النبیین سن 5 میں نازل ہوئی ہے، یا کچھ بعد میں احزاب کے جنگ سورہ احزاب میں ہے، احزاب کے وقت کی ہے، بات کی ہے، مگر وفات سے بہرحال پہلے کی ہے. یہ قطعی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نیچے لہد میں اتار، علیہ السلام مناسب نہیں شاید کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم سے مغالطہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم جو بھی خدا کے لیے آپ کا مقام تھا، ان کو جب لہد میں اتار رہے تھے تو ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً سچا خدا کا پاک باز نبی بنتا. اب 2 حدیثیں نفی کی اکٹھی ہو گئی اور 2 حدیثیں اس بات کی اکٹھی ہو گئی.
اور کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے لازماً ہمیں ان دونوں حدیثوں کے درمیان صلح کرنی پڑے گی, یعنی ایسا مفہوم بیان کرنا پڑے گا جس سے تضاد نہ پیدا ہو بلکہ دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے. وہی قابل قبول ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی مفہوم قابل قبول نہیں. پہلے علماء نے بھی اس مسئلے پر غور کیا اور ایک اور حدیث پر بھی اس سلسلے میں غور کیا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے. آپ نے جب ایک کہنے والے کی آواز سنی لا نبی بعدہ, تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا, متنبہ کیا, فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو لا نبی بعدہ ولکن قولوا انہ خاتم النبی, یہ کہہ دیا کرو, اس سے مغالطہ کوئی نہیں ہوگا, لا نبی نہیں کہنا. اب کیا وجہ تھی؟ کچھ ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا؟ کوئی معنی ایسا ہے لا نبی آبادی کا جو ٹکراتا ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم سے, اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ مغالطہ پیدا نہ. حضرت ملا علی قاری نے اس پر بحث اٹھائی اور بعض دیگر علماء نے بھی اٹھائی. نتیجہ یہ نکالا کہ نہ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے, نہ خاتم النبیین کی آیت میں اور لا نبی آبادی والی حدیث میں ٹکراؤ. وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہو سکتا, اور جہاں بادی کا مفہوم میرے مخالف کا ہے نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بعد. یہ معنی ملا علی قاری پہلے کر چکے ہیں جن پر آج کے علماء فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں یہ مفہوم لازماً ہمیں ماننا پڑے گا, اور اس کی دلیل جو دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بادی بین ہی انہی معنوں میں استعمال ہو چکا ہے. فرمایا افا بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون, کہ کیا اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد فبأي حدیث بعد آیات اللہ بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون, کس بات پر پھر یہ ایمان لائیں گے خدا اور اس کی آیات کے بعد؟ تو فرمایا کیا خدا کا بعد بھی ہوتا ہے؟ مراد ہے عرب بات کو مخالف کے معنوں میں بھی لیتے تھے. تو معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی شریعت کے لحاظ سے ہوں, میرے قانون یعنی قانون شریعت کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس پر کوئی ایسی آیت نازل ہو جو میری شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کر دے. کوئی ایسا آ نہیں سکتا جو میری سنت کو کینسل کر دے اور میرے قول کو ختم کر سکے. بات کا معنی کسی معنوں میں بھی میرے مخالف کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. میرے موافق نبی اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لو آشا ابراہیم لو آشا لکانا صدیق النبیہ, کہ یہ بیٹا میرا اتنا فرما بردار ہونا تھا, مجھے خدا نے بتایا وہ ایسے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً یہ نبی بنتا. یہ مخالف نہیں ہے ان حدیثوں کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا اور حضرت علی کو فرمایا اس میں واضح حکمت موجود ہے. ایک اور پہلو بھی ہے جو قابل غور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد یا فورسیبل فیوچر میں کسی کا آنا مقدر نہیں تھا, کیونکہ حضور اکرم نے بخاری والی حدیث میں جو تشریح فرمائی ہے لو کان الایمان عند ثریا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غلامی میں جو آنے والا ہے وہ بہت بعد میں آئے گا. اور ان خطرہ ہو سکتا تھا صحابہ کا یہ سمجھنا, اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں کہ عمر کی جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو بعد میں وہ نبی نہ بنا بیٹھے, یا حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور پیچھے نبی نہ بنا بیٹھے. تو وہ بعد مفہوم مختص بزمانہ بعد ہے, اور بعض مختص بزمانہ ہوتے ہیں, یعنی بعض زمانے تک بعد ہوتے ہیں, بعض دوسرے زمانے تک نہیں ہوتے. اس کی مزید تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو اس مضمون پر آخری حرف کا حکم رکھتی ہے. ایک طرف آپ فرمائے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں, ایک طرف فرماتے ہیں مسیح نبی ہوگا. آخر ان دونوں کے درمیان تضاد کیسے دور ہے؟ تضاد تو خود آپ دور فرما چکے ہیں. بعد کا زمانہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور لامحدود بھی ہو سکتا ہے. آپ کی کیا مراد تھی یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی. جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو گویا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے آنے تک کوئی نبی نہیں ہے. درمیان میں جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا,
ہاں جو مسیح کا دعوے دار ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے خود آپ 4 دفعہ نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نبی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انبیاء یا علماء آج کل کے یہاں پہنچ کر بڑے مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف سے ریگل آؤٹ کرنے کی عجیب طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ جب احمدی ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے لا نبی یا بادی لا نفی جنس ہے، یہ ایک اصطلاح ہے گرامر کی کہ لا نفی جنس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نہ پرانی قسم کا آ سکتا ہے نہ نئی قسم کا، اور اگلے سانس میں آپ مسیح کو جو ایک پرانا نبی تھا جب داخل کرتے ہیں تو نفی جنس ٹوٹ گئی۔ یہاں سوال اٹھاتے ہیں، اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے، ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن جائیں گے اور اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ شریعت محمدیہ پر قائم ہو کر اسی کو نافذ کریں گے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، صرف یہ بحث ہے کہ پرانا آ کے امتی بنے یا امتی نبی بن جائے، نفس مضمون کے لحاظ سے تو فرق ہی کوئی نہ رہا، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمارا اختلاف اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مجبور اس لیے ہیں یہ کہنے پر کہ ان کے لیے 2 روکے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت طلب کرنے میں۔ اول یہ کہ علماء کے فتوے قطعی موجود ہیں کہ جو کسی کے سلب نبوت کا قائل ہو وہ کافر ہو گیا پکا، کیونکہ خدا انعام دے کر واپس نہیں لیا کرتا، سمجھ گئے ہیں نا؟ نبوت کا انعام کسبی ہے ہی نہیں، وہبی ہے۔ جب وہبی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہب کرنے کے بعد کیسے لے سکتا ہے؟ دوسرے تو کہتا ہے تم تحفہ دے کے واپس لوگے تو کیا کر کے چاہنے والے ہو، تو خود تو خدا نہیں دے سکتا۔ تو نبوت آج تک کبھی کسی کی کینسل نہیں ہے، کیونکہ کسب ہے ہی نہیں، تحفہ ہے اللہ کا۔ دوسرا وہ اس لیے مجبور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق واضح بیان کر کے فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا مستقبل میں وہ نبی ہوگا۔ اب جس پر آیت خاتم النبیین نازل ہو، اس شان کا نبی خود کہہ رہا ہو کہ وہ نبی ہوگا، تو مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ چھین لے اس سے نبوت؟ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے عذر یہ تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ امتی ہو جائے گا اور 100% غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس لیے حرج کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں۔ ایک اور پہلو سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑی دیانتداری سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے باتیں، بہت کم مجھے ایسے سوال کرنے والے دوسرے ملتے ہیں جو اس طرح بغیر ضد کے بات کرتے چلے جائیں اور جو سچی بات سمجھ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی باتیں تو آپ مان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔